شعور کی اس سطح پر چلا جائے انسان، جب انسان اور خدا کے درمیان پردے ہٹنے لگے۔ موجودہ دور کا جو تجزیہ کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ درجہ یقین پہ اس طرح فائز نہیں ہے جس طرح آج کا کافر اپنی ایجادات پہ یا اپنے علم پہ نازا بھی ہے اور اس کو یقین بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کے اوپر ہی اتنا یقین نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بات کو آج کا مسلمان کیسے آگے بڑھائے؟ یعنی انسان قرآن کے لیے نہیں اتارا گیا، قرآن انسان کے لیے اتارا گیا ہے۔ اب جو چیز آپ کی ملکیت ہے اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ آج ہمیں اقبال کو کم از کم اسکول لیول پہ سمجھانے کے لیے یا کالج یا یونیورسٹی لیول پہ سمجھانے کے لیے اقبال کو نوجوان سے کیسے متعارف کرائیں؟ آپ مجھے آج کو ایک پیرامیٹر دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کا میزبان اختر ضیاء ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے علم میں ہے ہماری جو سابقہ اقساط ہیں ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز کی، اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام بخاری فاؤنڈیشن کا ایک مقصد ہے، اور امام بخاری فاؤنڈیشن اپنے قیام کے پہلے دن سے ہی اس مقصد کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی ہے کہ اس مقصد کو حاصل کر لیا جائے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے، میرے وطن کی نسل نو جو ہے، اس کو دین اسلام کے ان صافی چشموں سے استعراب کیا جائے، نوجوان نسل کا جو پوٹینشیل ہے اس کو دریافت کیا جائے، نوجوان نسل کی جو پروفیشنل جو رویے ہیں اس کے ان کی آبیاری کی جائے۔ جو میرے ملک کے مایہ ناز اسکالرز ہیں، میرے ملک کے عظیم اساتذہ ہیں، میرے ملک کے اہل فن ہیں، میرے ملک کے ادیب اور دانشور ہیں، میرے ملک کا سرمایہ ہیں، جو میرے ملک کا پاکستان اور سرحدوں سے باہر تعارف ہیں، ان سے بھی اس نسل نو کو متعارف کروایا جائے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے ہی عظیم اساتذہ میں سے ایک استاذ ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ دیار غیر میں مقیم ہیں، لیکن ان کا دل ہمیشہ یہیں دھڑکتا رہتا ہے، اور وہ دیار غیر میں بیٹھ کر بھی کہیں چشمہ صافی اسلام کی بات کرتے ہیں، کہیں وہ مفکر پاکستان علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، کہیں وہ بیٹھ کر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا فلسفہ پڑھاتے ہیں، کہیں وہ ڈاکٹر حمید الدین کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، کہیں وہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی فلسفی جو ہے وہ قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور کہیں وہ مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے عملی طور پر اپنی تجاویز جو ہے وہ قوم کو دیتے ہیں، اور کہیں وہ مختلف پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کے اندر اپنے توسیعی جو لیکچرز ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے آج آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں۔ میری مراد ہیں ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اختر ضیاء صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل بیان کر دی ہے۔ شاید میں اس کا پوری طرح مستحق نہ بھی ہوں گا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں آج بخاری فاؤنڈیشن کا مہمان بنا ہوں، اور آپ جیسے سکالر کے سوالات کا مجھے سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، قیمتی وقت نکالا، اور ہم نے سر ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ جو پاکستان بھر کی پروفیشنلز ہیں، جو لائرز ہیں، اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فلاسفرز ہیں، دانشور ہیں، شعراء ہیں، ان کو ان کے تجربات جو زندگی کی ہیں، نچوڑ ہے، اس سے ہم اپنی نسل نو کو متعارف کروائیں، تاکہ ان کے پاس جو زندگی کی ٹپس ہوتی ہیں، 20 40 سال کا ان کا جو تجربہ ہوتا ہے، ہمارا جو نوجوان ہے ڈائریکٹ اس چشمے سے فیض یاب ہو جائے۔ یہ ہم اس وقت ایک سیریز شروع کر رکھی ہم نے۔ یہ میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ہم پروفیشنلزم کو تقویت نہیں دیں گے، ہم جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر ہم چکر لگا کر واپس اپنے دائرے میں آ جاتے ہیں
اور دوسروں کو مسترد کرتے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹ موجود ہے. ہمارے ہاں پروفیشنلزم کی کمی ہے. اور دوسری یہ ایک اچھی بات ہے کہ عمومی طور پر میڈیا میں وہ لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ان کو لا رہے ہیں تو یہ ایک نیکی کا کام ہے. اور اس لیے کہ عمومی طور پر ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کو کوئی خواہش نہیں ہوتی. لیکن آج کا یہ میڈیم ہے. آج کے دور میں آپ اپنی بات لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ ہم نے پچھلے 3-4 سال سے میرے دوست بھی ہیں، وہ بھی آپ کے پاس حاضر ہوں گے، عبد المتین اخونزادہ. ہم نکلے ہیں تو اب یعنی ایک مکالمہ ہے، اس کے لیے ہم نے توضیحی لیکچر جتنے ہو سکتے تھے 3-4 سال میں ہر جگہ دیے ہیں. اب آگے جو ہے وہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام رائٹرز جو ہیں ان کو یک آواز کیا جائے اور ان کے درمیان باہم دلچسپی کے جو موضوعات ہیں باہم ان میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کیا جائے. اس لیے کہ جب بھی رہنمائی دیتے ہیں تو یہ لکھنے والے دیتے ہیں. ان لکھنے والوں میں بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے. بہت اچھے سر. آپ نے سر جو گفتگو کی اس کی آغاز میں پروفیشنلزم کی تعریف کی ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو اسٹیج پہ لایا جانا چاہیے، ان کو میڈیا کے اوپر لایا جانا چاہیے تاکہ ان کی ان پریکٹیکل چیزوں سے لوگ نوجوان خاص طور پہ فیض یاب ہو سکیں. تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ جو عملی طور پر اسی پروفیشنلزم کی ہی آبیاری کے اوپر نکلے ہوئے ہیں آپ بھی. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی جو مصروفیات ہیں اس کے بارے میں پوچھ سکیں، میں چاہوں گا چونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ اور پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی آپ سے رہنمائی لے لیں. آپ اپنی جو تعلیم ہے اس کا جو آغاز ہے اور اس کے جو مراحل ہیں وہ کہاں کہاں سے، چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ جنت نظیر کشمیر سے ہے، تو آپ اپنی تھوڑا سا جو تعلیمی پس منظر ہے آپ نے ابتدائی سے لے کر اپنی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ کہاں کہاں تک آپ نے مکمل کی، کن کن شہروں سے آپ کی تعلیم جو ہے ہوئی؟ بہت شکریہ. یہ دلچسپ سوال ہوتا ہے. آپ اپنی ماضی کی یادوں کو آواز بھی دیتے ہیں اور پھر دل خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. ساتھ یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں تعلیم کے ان مرحلوں سے گزرا ہوں تو پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں. میں تو کچھ بنا نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے وہ یہ کہ کٹھاڑ دلاور خان میرا سکول ہے جو ابتدائی ہے، وہی میرا گاؤں ہے. اور میں نے اپنی کشمیر کے کس ضلع میں ہے؟ یہ ضلع میرپور میں ہے. اور مڈل میں نے وہیں سے کیا ہے. اور پھر ہائی سکول ڈڈیال، یہ تھوڑا سا 10-12 آپ کلومیٹر آگے کہہ سکتے ہیں. اور اس وقت یہ پیدل ہی دور ہوتا تھا ہمارا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس دور کے لوگوں کو پتہ ہے یہ سب پیدل ہوتا تھا. آج کے دور کے لوگوں کو اگر یہ بتائیں کہ ہم 15 میل چلتے تھے یا 13 میل چلتے تھے تو وہ کہیں پتہ نہیں یہ بزرگ ہو گئے، ان کو یاد ہی نہیں رہا، تو وہ گمان نہیں کریں گے، یقین بھی نہیں کریں گے. اور ہائی سکول ڈڈیال سے میٹرک کرنے کے بعد میں گورنمنٹ کالج میرپور میں میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا. تو فرسٹ ایئر سے لے کر بی اے میں نے یعنی ایف اے اور بی اے میں نے میرپور کالج سے کی. اور پھر وہاں سے میں پنجاب یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا اور شعبہ علوم اسلامیہ میں نے داخلہ لیا. اور شعبہ علوم اسلامیہ میں داخل لینے کی میری ذاتی وجوہات تھیں. اور داخلہ تو مجھے اس وقت تو داخلے زیادہ مل جاتے تھے کیونکہ پاس ہونے والوں کی تعداد کوئی ریشو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. لیکن میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اسلام کو سمجھنے کے لیے، اور وہ فوکس کشمیری کا تھا چونکہ کہ کشمیر کے حوالے سے میں کنفیوز تھا کہ یہ کیا صورتحال ہے، تو اس کے لیے ذاتی وجوہات تھی. میں نے جب شعبہ علوم اسلامیہ میں داخلہ لیا کہ میں اسلام کو سمجھ سکوں. لیکن مجھے پہلے 3-4 ماہ میں ہی ایک عظیم سکالر، ایک عظیم فلسفی اور ایک عظیم صوفی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب سے کسب فیض حاصل کرنے کا موقع ملا. تو پہلے دن ہی جب انہوں نے مطلب کلاس میں آئے
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ذہنی لہریں ہوتی ہیں یا جو صوفیانہ لہریں ہوتی ہیں یا جو فکری لہریں ہوتی ہیں، وہ ان کی پہلے دن کی چند الفاظ جو ہے وہ میرے پیشانی سے آ کر ٹکرائے، ماشاءاللہ، اور وہ وقت اور یہ وقت، اور وہ مجھے یاد بھی ہے، مجھے پتہ بھی ہے کہ کیسے محسوس ہوا، اور وہ آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں روکوں گا تھوڑا سا، میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں تفصیلاً آپ سے بعد میں سننا چاہوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ اپنی ڈاکٹریٹ تک کا جو سفر ہے وہ بتا جی، دیں۔ یہاں سے جب میں نے ماسٹر کیا جی، تو اس کے بعد میری خواہش تھی میں یہاں سے ہی پی ایچ ڈی کروں، ٹھیک، لیکن اس وقت حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی تھی۔ اچھا، تو بہرحال ہم پھر سروس کی طرف چلے گئے، ٹھیک، اور اس کے بعد رائٹنگ تو میں کرتا تھا، ٹھیک ہے، لکھنے کا کام میرا بہت ابتدائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تھوڑا سا ان ایم فل اور پی ایچ ڈی کو بھی اوپن کیا تو ہم نے کہا چلیں اب تو ہم بھی استفادہ حاصل کر لیتے۔ ٹھیک پھر میں نے اوپن یونیورسٹی سے ایم فل بھی کیا، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی بھی کی، لیکن ایجوکیشن میں میرے ادروائز ہسٹری میں نے ماسٹر کیا تھا، اور ایم اے کے بعد یعنی ریگولر ایم اے کے بعد پھر میں نے پرائیویٹ سطح پر ایم اے ہسٹری کی اور ایل ایل بی کی۔ پھر میں اس دوران میرا برطانیہ کا چکر لگا، وہاں میں نے تھرڈ ورلڈ اسٹڈی میں جو ہے نا وہ ماسٹر ڈپلوما جو ہے وہ حاصل کیا۔ اچھا، تو یہ میرا ایجوکیشن کا جو ہے وہ کیریئر تھا اس تو وقت۔ آپ کی پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر صاحب تھیسس کا ٹائٹل کیا تھا؟ پی ایچ ڈی تھیسس کا یہ سامنے پڑا ہے، مطالعہ قرآن کی نیز جہتیں، ماشاءاللہ، بے حوالہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین، لیکن اس کا عنوان یہی تھا، مطالعہ قرآن کی نیز جہتیں۔ ماشاءاللہ، اور میرے جو نگران تھے وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی تھے، اچھا، اور اس عنوان کو ایم فل سے جو ہے وہ ایک مخصوص لفظ کی طرف اس کو تھوڑا سا لمیٹیشن دینے کے لیے یہ نام بھی انہوں نے تجویز کیا کہ آپ کا ایم فل کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا وسیع ہے، اب اس کو آپ محدود کر کے صرف قرآن پر فوکس کر لیں، تو یہ عنوان رکھیں۔ یہ عنوان بھی مطالعہ قرآن کی نیز جہتیں یہ بھی انہی کا ہی تجویز کرتا ہے۔ تو پھر یہ مکمل ہوا تو شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی تعلیمی جو ماشاءاللہ فتوحات ہیں اس سے ہم آگاہ ہوئے، ہمارے ناظرین کو اس پہ جانکاری ہوئی۔ ابھی ہم تھوڑا سا، چونکہ ماشاءاللہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ اگر ہم دیکھا جائے تو بڑی یو آر ویری لکی پرسن، شکریہ، اس لیے کہ آپ ایک علم و فکر کے ایسے سنگم پہ کھڑے ہیں، اگر میں اس کی تکون بناؤں، ٹرائنگل بناؤں، اس کی مثلث بناؤں اس کی، تو اس میں مجھے ایک طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، چونکہ آپ کا بڑا وقی کام جو ہے وہ ان کی شخصیت کے اوپر 4 کتابیں آپ کم از کم ان کے اوپر ان کی فکر پہ کمپائل کر چکے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ مجھے ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، جن کے اوپر آپ کی پی ایچ ڈی ہے، اور اس کے بعد مجھے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، جن کے اوپر بھی آپ کی ماشاءاللہ کتابیں ہیں۔ تو ان 3 مفکرین کے درمیان کام کرتے ہوئے اور ان کے اوپر کام کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ چوتھا جو شخص آپ نے نام لیا ہے، جو میں نے ابھی ڈاکٹر محمود احمد غازی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، چونکہ وہ اس کے نگراں تھے اور وہ بھی ایک بڑی اعلیٰ پائے کی علمی شخصیت تھی، تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے وقت کے ان بڑے مفکرین سے کسب فیض حاصل کر سکا ہوں۔ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین سے براہ راست نہیں، بلکہ ڈاکٹر رفیع الدین کو علامہ اقبال کا معنوی شاگرد قرار دیا گیا ہے، اور بعین ہی مجھے بھی ڈاکٹر رفیع الدین کا معنوی شاگرد قرار دیا گیا، اور لیکن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اور ڈاکٹر محمود احمد غازی، ان سے مجھے براہ راست کسب فیض کا موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے ہاں ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ ہم ان کو صرف شاعر مشرق کہہ کر ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہم سے مخفی ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ صرف شاعر مشرق ہی ہیں؟ کیا یہی ان کا ایک تعارف ہے، یا ان کا تعارف اس سے کوئی بڑا ہیوی ہے جو ہمیں کروانا چاہیے؟ آپ کا سوال بالکل ہمارے معاشرتی اس سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ لوگ
جو علامہ کو شاعر مشرق تک محدود کرتے ہیں، جی بعض کا کئی اور پہلوؤں سے بھی ان کو محدود کرتے ہیں، شاعری میں بھی محدود کرتے ہیں کئی جگہوں پر. یہ کوئی یعنی میں اس کو کوئی منفی بات بھی نہیں سمجھتا، چونکہ یہ ہمارے لوگوں کے سمجھنے کی ایک کیفیت ہے، اور جو شخص جس سمت سے علامہ کو جان سکا ہے وہ اسی کو اپنا لیتا ہے اور محبت میں اپناتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمارے سلیبس کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی ان کے نام کے ساتھ شروع میں آغاز میں ہی شاعر مشرق لکھا جاتا ہے. جی میں آپ کی بات بالکل کہ اسی حوالے سے، لیکن سلیبس کا بھی حصہ بنایا گیا اور وہ بھی پوری یکسوئی سے نہیں، لیکن میں اس کو منفی نہیں کہہ سکتا. میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ علامہ کو بہت قریب سے جاننے والے، ان کی فکر کو سمجھنے والے، میرا خیال ہے کہ ایک مدت ہوئی وہ دنیا سے چلے گئے. آگے پھر جو کاروبار نظام چلانے والے آئے یا نصابات مقرر کرنے والے آئے، تو نصاب کی جو پیچھے ہمارے ہاں سینس ہے وہ ابھی تک نصب العینی سینس نہیں ہے. بس اتنا بتایا جاتا ہے کہ نصاب ہے، کچھ لوگ بیٹھ کر پھر وہ جمع تفریق کرتے ہیں، کچھ اس کتاب سے لیتے ہیں، کچھ اس کتاب سے لیتے ہیں اور وہ نصاب بنا دیتے ہیں. اسی طرح یہاں علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہے. مگر میں اس موقع پر میں قطعاً کوئی میں گلہ نہیں کرنا، مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ جن کو سمجھ تھی اقبال کی، انہوں نے اقبال کو سمجھایا کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، یہ ایک قومی ذمہ داری ہے. اب سرکاری ملازمین جو ہیں وہ آؤٹ آف تو جا کر کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. نصاب ان سے لکھوایا جاتا ہے جن کو نصاب کی تعریف نہیں آتی، لیکن جمع تفریق تو کی جا سکتی ہے. یہ تو چلیں، یہ روزمرہ کے کام ہے، لیکن صرف نصابوں میں اقبال کو ڈال دینے سے بھی اقبال کی سمجھ نہیں آئے گی. محبت تو پیدا کی جا سکتی ہے اور وہ تو ہو رہی ہے. لب پہ آتی ہے دعا، یہی کافی ہے. اگر اسکولوں میں تو محبت کے لیے یہی کافی ہے اور بہت بدلتی ہے لوگوں کو. اقبال کو قوم کے ساتھ جوڑنے کے لیے کام کی ضرورت تھی، وہ کام ہوا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑا سا میں آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ آپ نے کہا قوم کو اقبال جیسے پڑھایا جانا چاہیے تھا، سمجھایا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں سمجھایا گیا. آج کے چونکہ میرا یہاں آپ کا ہمارا مخاطب سب سے پہلے ہمارا نسل نو ہے، نوجوان ہے، جی، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، مدارس کا ہو. آج ہمیں اقبال کو کم از کم اسکول لیول پہ سمجھانے کے لیے یا کالج یا یونیورسٹی لیول پہ سمجھانے کے لیے اقبال کو نوجوان سے کیسے متعارف کرائیں. آپ مجھے آج کو ایک پیرامیٹر دے دیں، ایک پیراڈائم دے دیں کہ ان زاویوں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا جائے، اسٹڈی کیا جائے تو ہم کسی نہ کسی حد تک آج کے دور میں اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. کیونکہ آپ ماشاء اللہ ماہر اقبالیات ہیں. آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے، یہ پریکٹیکل سوال ہے. جی، آپ کو جان کر یہ ضرور اطمینان ہوگا، سرکاری سطح پر تو نصاب میں ضمناً کچھ ڈالا جاتا ہے اقبال کو، لیکن پراپرلی اقبال کو لے کر وہ نصاب مرتب نہیں ہے. لیکن بعض پرائیویٹ سکولوں اور کالجوں میں علامہ اقبال نرسری میں بھی کس طرح پڑھایا جا سکتا ہے، پھر اگلی کلاس، پھر اس سے اگلی کلاس، پھر اس سے اگلی کلاس. تو اس طرح کے میرے پاس 2-3 نصابات آئے ہیں جو کہ 5th تک بھی ہیں، 8th تک بھی ہیں، اور وہ بہت خوبصورت ہے. مطلب 19-20 میں تو ظاہر ہے جو بندہ بھی لکھے گا وہ تو آپ مطلب اس طرح ہی لکھے گا، لیکن وہ اقبال کو سمجھانے کے لیے وہ پیٹرن جو ہے وہ بالکل درست ہے. اب یہ ہے کہ اس کو عام کس طرح کیا جائے. بنیادی بات تو یہ ہے نا، اگر وہ کوئی 10 اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے تو 2 لاکھ اسکولوں میں سے اگر آپ 100 میں پڑھا رہے ہیں تو وہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. اور دینی مدارس میں تو ویسے بھی میرا خیال ہے اقبال پر پابندی ہے، شاید وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے.
اس کو میں چونکہ ریاستیں جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں میرا خیال ہے کہ اب نہیں پڑتی ہیں، تو یہ بخاری فاؤنڈیشن جیسے ادارے جو ہیں وہ اس کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ گوجرے میں آپ ذمہ داری اگر سنبھالیں گے تو تمام سکولوں کو ایک ایسا نصاب جو ہے وہ پہنچایا جائے اور وہ ان کو سٹڈی کرایا جائے، چونکہ آج کل زیادہ پرائیویٹ اسکول کالجز آ چکے ہیں۔ اس کی قومی ذمہ داری سمجھ کے اگر پڑھایا جائے۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ کو قومی ذمہ داری کیوں سمجھا جائے، اقبال ہی کیوں پڑھایا جائے، کوئی اور کیوں نہ پڑھایا جائے؟ بڑے بڑے لوگ آگے ہیں، کیوں پڑھایا جائے؟ یا جو نصابی لوگ بیٹھتے ہیں وہ جو جمع تفریق کر کے شامل کرتے ہیں تو وہ انہی کی کیوں نہ مضامین جو ہے وہ آگے بڑھائے جائیں۔ یہ ساری چیزیں میرے نزدیک درست ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لیٹسٹ لوگ بھی بٹھائیں اور ان سے بھی لیں، بالکل درست ہے۔ لیکن قوم کی رگوں کے اندر ایک قومیت کا ایک رنگ جو ہے ہوتا ہے، ایک خون دوڑتا ہوتا ہے، اس کو بھی تو طاقت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کھانے پینے یہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن اپنی جسم کی روح کی جو حاجت ہے اس کے لیے بھی تو ہم کوئی نہ بندوبست کرتے ہیں نا، کوئی نماز پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ ایسے ہی اقبال دراصل پاکستانی قومیت کا، یہ ایک الگ سوال ہے، پاکستانی قومیت کیسے بنتی ہے اور کیسے بن جائے گی، کیسے ہو جائے، یہ ایک اور سوال ہے، یہ اور بحث ہے، اس میں ابھی تک پوری قوم کنفیوز ہے۔ اور ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی قومیت کی تعریف لے کر آ جاتا ہے، حالانکہ پاکستان کے حوالے سے تو اس کی سرحدیں طے شدہ تھیں۔ چلیں بنگلہ دیش الگ بھی ہو گیا، لیکن ایک سرحد تو ابھی بھی متعین ہے نا، تو ریاست تو وہی ہوگی نا۔ ریاست آج کے دور میں یہ ہوا میں نہیں ہوتی ہے، وہ زمین پر ہوتی ہے، تو وہ اسی حوالے سے ہی ہم نے جو ہے نا وہ قومیت کو دیکھنا ہے۔ اور قومی عناصر کے اندر بھی ہماری تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اور میرے نزدیک قومیت کے عناصر میں ایک عنصر نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں کم از کم اگر درجن کے قریب نہ ہوں تو اس سے کم بھی نہیں ہوتے، اور کئی جگہوں پر میں نے ان کو منشن بھی کیا ہے۔ کوئی اس میں کمی بھی کر سکتا ہے، زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کون سا عنصر کس وقت حاوی ہو جاتا ہے جو آپ کے اندر وحدت کا تصور مضبوط کر دیتا ہے۔ مطلب بات تو یہ ہے کہ قومیت کا تصور وحدت، جب کوئی چیز آپ کا 12 عنصر میں سے کوئی حاوی ہو جائے گا وہ کر لے گا۔ آپ کے مطلب بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، وہ آتی ہیں، ساتھ چلتی رہتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی بیماری بھی آ جاتی ہے جو آپ کو دبوچ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو بڑی جو قومیت والی طاقت اور عنصر ہوتا ہے وہ بعض اوقات وہ ہوتا ہے آپ کے اندر ایک علاقائی ایریے میں وحدت کا تصور پیدا کرتا ہے۔ جیسے اکثر و بیشتر ہے، اب بنگال کو کیا وہ اسلام سے تو دور نہیں گئے، لیکن زبان کی بنیاد پر انہوں نے وحدت کا ایک رستہ اختیار کر لیا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وحدت کے لیے انہوں نے یہ رستہ اختیار کر لیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم تو اپنے طور پر رہیں گے، اور وہ مطلب ہے چلے گئے۔ پاکستان کے لیے بھی قومی عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ سارے قومی عناصر ہیں جو ان کو بیلنس کریں، اور اس طرح بیلنس کریں کہ آپ کی قومیت آپ کے علاقے کے جو اس وقت جو آپ کی سرحد ہے اس کے اندر سے پیدا ہو جائے۔ مطلب عوام ہے نا آپ چلے جائیں، باقی آپ نظریات تو ہیں، ہم مسلمان ہیں سارے، پاکستان کے اندر 95% مسلمان ہیں، اس میں کسی کو اپنے آپ پر شک بھی نہیں ہونا چاہیے نا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی شعر و بست کے ساتھ علامہ اقبال کو قوم سے کیسے متعارف کروایا جانا چاہیے، آپ نے اس کو ایک قومی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اس کے ذمہ داران ہیں، ٹھیک ہے آپ نے علاقائی طور پہ، یعنی میری بھی ڈیوٹی ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ اس قومی فریضے کو وہ ادا کرے۔ بلکہ آپ نے گفتگو میں یہ بھی فرمایا تھا کہ علامہ اقبال ہی کیوں، علامہ اقبال اس لیے، آپ نے ہی اس کا جواب دیا تھا، اس لیے کہ بھئی اس کو سارے مسئلوں کا پتہ، اس نے اس خطے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وطن تجویز کیا تھا، پاکستان سوچا تھا، پاکستان سوچا تھا، علامہ نے سوچا تھا، اور اگر آپ یہ مشکل میں ہیں، ہمیں اس کا مسائل حل کرنے ہیں،
تو یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ نہیں کہ یہ کریانے کی دکانوں سے فکر خرید کر آپ روز مرہ کا دال دلیا تو چلا سکتے ہیں، لیکن ایک قومیت کو ایک آگے بڑھانے کے لیے اس کے لیے دوبارہ آپ کو اقبال کی طرف جانا پڑے گا، طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور فلسفہ جو ہے اس میں بنیادی جو ہم ان کی فلسفی دیکھتے ہیں یا فلسفہ ان کا دیکھتے ہیں وہ سر فلسفہ خودی ہے، جو ان کا تقریباً ہر چیز کے اوپر انہوں نے اس کو ہر جہت سے بیان کیا ہے۔ خودی جو ہے اگر ہم آج کے اپنے نوجوان کو سمجھانا چاہیں، خودداری کے معنوں میں آتا ہے، ایگو ہے، یعنی یا عزت نفس ہے یا ڈسکوری ہے، یعنی سادہ سے الفاظ میں آج کے نوجوان کو ہم خودی کی تفہیم جو ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اب یہ جو تصور خودی ہے جی اکثر و بیشتر اقبال کی نسبت سے جی ہم اس کو زیر بحث لاتے ہیں، جی لیکن یہ مختصر وقت کا متقاضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سادہ لفظوں کا بھی متقاضی نہیں ٹھیک ہے، ہے، یہ گہرا اور یہ بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مباحث خطبات اقبال میں تو جہاں جہاں خودی کا ذکر آیا ہے میں نے وہاں تفہیم کی کوشش کی، ٹھیک ہے، لیکن جو میری اگلی کتاب ہے اور جو یہ آپ کے سامنے ہے جی اس پر ایک پورا چیپٹر ہے ٹھیک اور اچھی خاصی تفصیل میں نے اس پر بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو آپ کے سامنے کتاب نہیں کھولی جا سکتی، جی ہم اس کو مختصراً جو بات یہ کریں گے کہ یہ خودی ہے کیا۔ بیسیکلی انسان یعنی آدم اپنی آدمیت کو محسوس کرے، ٹھیک، آدم اپنی آدمیت کو محسوس کرے ٹھیک، اور یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی بھی دی ہے، اسے اختیار بھی دیا ہے، تفویض تو کیا ہے، لیکن آدم ابھی تک کتنا حاصل کر سکا ہے ٹھیک، اور کتنا حاصل نہیں کر سکا۔ یہ آدم سے آدمیت کا سفر ہے، اور آدمیت کے سفر میں شامل ہونے کے لیے انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں خدا کا نائب ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم اور پیرائے سے انسان کو ہر پہلو سے بیان کر سکتے ہیں، انسان خدا کا بندہ ہے، انسان خدا کا غلام ہے، انسان کیا ہے، یہ ٹھیک ہے پہلو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ علامہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہ بالکل درست ہے ساری باتیں، لیکن اس کے اندر اس جان کی ضرورت ہے، اس طاقت کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کے روبرو جا کر یہ کہہ سکے کہ میں بندہ ہوں، میری یہ حاجات ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ٹھیک، وہ جو خاک سے اٹھائے اور فرش پر لے جائے، یہ علماء کے اس طرف اشارے ہیں۔ انسان کی بیسیکلی یہ کہ شعور کی اس سطح پر چلا جائے انسان، ٹھیک، ٹھیک، جب انسان اور خدا کے درمیان پردے ہٹنے لگے، یعنی شعور کی بیداری، جی خود شعوری، خود شعوری۔ ڈاکٹر رفیع الدین نے خودی کو خود شعوری کا نام دیا ہے، یہ زیادہ عام فہم بات بن جاتی ہے، یعنی خود شعوری کی بلندی جو ہے جی جی اسی کو خودی کہیں، اسی کا نام خودی ہے، جو اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام خودی ہے، جب وہ وہاں پہنچے گا جی تو پھر خدا اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اب اس کی آدمیت بیدار ہو چکی ہے، یہ بیسیکلی اس کو ہاں جی خود شعوری میں ڈھل چکا ہے، دریافت کر چکا ہے اپنی سٹرینتھ کو، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی، بے شک۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ہی سہل انداز میں ہم اس کی تفہیم کر لی ہم نے خودی کی۔ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں گفتگو کے اگلے حصے کی طرف۔ ڈاکٹر رفیع الدین محمد رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے اشارے کی حیثیت سے، جیسے آپ نے ان کو کہا کہ وہ ان کی مانوی شاگرد ہیں،
ان کا ایک بہت پاکستان کی فکر اسلامی میں اگر ہم کہیں اور جو مفکرین کی لائن ہے اس میں اگر ہم کہیں تو علامہ اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کا ہی نام ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین محمد رفیع الدین صاحب کی بنیادی جو سوچ اور فکر ہے وہ کیا تھی؟ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کو کیا علامہ کی فکر کی تشریح کرنے کی وجہ سے اتنا بلند اور ممتاز مقام ملا، یا ان کی اپنی جو سوچ فکر ہے اس کا اپنا علامہ سے الگ کوئی وجود ہے یا دائرہ ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین جموں میں پیدا ہوئے جی، اور اسی علاقے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ پرنس آف ویلز کالج، معروف کالج تھا اس وقت انگریزوں، پرنس آف ویلز، وہاں یو کے میں ویلز ایک بڑا علاقہ ہے، تو وہ کالج انہوں نے اس وقت اس کے وہ رہے، وہیں پر پھر وہ انہوں نے پروفیسری بھی کی۔ پرنس آف ویلز کالج ہی میں تھے جب ان پر کچھ کیفیات طاری ہو گئی اچھا، جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ٹھیک، اب یہ تو جو کسی ڈیپ سٹڈی میں چلا جاتا ہے، بہت گہری فکر میں چلا جاتا ہے، یہ تو وہ اپنی کیفیت خود ہی بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کیفیت سے جو چیز نکلی اور جو چیز بتائی گئی ہے، لکھی گئی ہے، کہ وہ گویا ایک ایسی کیفیت میں جا رہے تھے جہاں آپ ڈپریشن کہتے ہیں، ٹھیک، مطلب بندہ فرسٹریٹ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک، تو انہیں کوئی راہ میں ہی کوئی بزرگ ملا، اچھا، تو اس نے ان کی طرف توجہ کی، اور یہ ان کا خود بھی ہے کہ بس وہ بیٹھ کے پھر لکھنے کے لیے تو چند ہی مہینوں میں انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، اس کا نام ہے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی یہاں فیصل آباد میں ہی ہے، ڈاکٹر آصف احمد، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی اب کر دیا۔ مستقبلیات نہیں، مستقبل کے حوالے سے ہی ہے، نظریہ مستقبل بھی ہے، اس طرح کا۔ ہاں جی، ایگزیکٹلی وہ مجھے ذہن سے نکل گیا۔ وہ کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کے بعد وہ نارمل ہو گئے، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے جو انہوں نے خود پھر بیان کی ہے، جو خود ہی پر ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے پھر بعد میں بیان کی، اس میں سوائے فلسفی کے اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ قرآن کا ذکر ہے، نہ اقبال کا ذکر ہے، نہ اسلام کا ذکر ہے، پیور فلسفی پر وہ کتاب لکھی گئی، لیکن اس کا رخ سارا اقبال فلسفی کی طرف یا اسلام کی طرف ہے، نام نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کی ساری جو ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ میری تمام کتابوں کا رخ، میں نے کوئی اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے، میں نے اقبال کو ہی دیکھا، اقبال کو ہی پڑھا، اقبال کو ہی سمجھا، اسی کو لکھا ہے میں نے لائے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو صرف فلسفی پڑھنی ہے تو وہ میری آئیڈیالوجی آف دا فیوچر پڑھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب لکھی قرآن اور علم جدید، اور قرآن اور علم جدید ایک بڑی معروف کتاب ہے۔ قرآن اور علم جدید میں انہوں نے مغرب کے اس وقت کے مؤثر افکار کو ہمدردانہ طریقے سے زیر بحث لا کر قرآن حکیم کے حوالے سے ان کی تفہیم کی ہے۔ عصری مطلب جو نظریات جو کہ آپ کہہ لیں کہ اس یورپ کے اوپر حاوی ہو چکے تھے، اور ہمارے ہاں وہ آ رہے تھے، ہم ان کو منفی زیادہ لے رہے تھے، انہوں نے تجزیہ کیا ہے، ہمدردانہ تجزیہ کیا ہے، جہاں کمی ہے اس کو بتایا کہ یہ ہمارے نہیں ہے مناسب ہمارے لیے، لیکن جو باقی حقیقت تھی وہ انہوں نے بیان کی۔ یہ کتاب بڑی معروف ہوئی، اور
اس کے معروف ہونے کی متعلق میں یہ کہوں کہ آپ کے 3-4 اس وقت کے جو بڑے علماء کرام تھے انہوں نے اس کتاب کے آنے کے بعد اپنی پہلی آراء کو متروک کر دیا، خصوصاً جو نظریہ ارتقاء کے حوالے سے تھی، نمایاں ترین جو بات تھی وہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کتاب شائع کی، اس پر جو تجزیہ آیا، اس میں مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا حبو حسن ندوی اور مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد، ان لوگوں نے اپنی آراء کو بدلا اس کتاب کے بعد، یعنی یہ اپنی آراء کو حقیقت پسندانہ لے آئے۔ اور یہ بات میں نے لکھی بھی ہے، میرے ایم فل کے مقالے میں بھی ہے، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ مولانا مودودی صاحب کی پہلی 3 جلدیں جو تفہیم کی ہیں اس میں نظریہ ارتقاء پر جہاں کہیں تذکرہ آیا ہے وہ روایتی جو علماء کرام ہمارے مطلب کہ منفی ہی ایک صورت تھی وہ تھی، لیکن اگلی 3 جلدوں میں جو ہے وہ اس میں توازن جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی آپ نے شاندار انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کی کنٹریبیوشن بیان کر دی ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب تعلیم کے حوالے سے کوئی اپنا الگ نظریہ رکھتے تھے، تعلیم یا نصاب کے حوالے سے، یا تعلیم کو کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ اس کے بارے میں ان کی کیا فلسفی تھی؟ ان کی فلسفی یہ تھی کہ ہمیں تعلیم سے نہیں بھاگنا چاہیے، فزکس آ گئی ہے تو یہ سائنس ہے، یہ اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیمسٹری آ گئی ہے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، یہ علوم ہے ان سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب پر کہیں چوٹ لگا دیں گے، جو مثلا فزکس ہے یا کیمسٹری ہے یا باٹنی ہے یا زوالوجی ہے، اس میں چونکہ خدا کا ذکر نہیں آتا، چونکہ مادہ جب سٹارٹ کرتا ہے تو ماورائی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں تذکرہ کرتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اصولی بات ہو گئی کہ انہوں نے اپنا آغاز ہی ایک اصول سے کیا، جیسے آج بھی میں یہ بات کر رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ اگر ہمیں یہاں تحفظات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا سے ڈیلنگ نہ ہوں، تو اس کے لیے فزکس کو پھینکنا، کیمسٹری کو پھینکنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ فزکس کے اندر ہم جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ کس کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں ہم خدا کو ڈال سکتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم خدا کو اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ بچے کا ذہن یک طرفہ نہ ہو جائے۔ یعنی اسلامائزیشن کے لیے انہوں نے وسعت کی طرف ہمیں جانے کی دعوت دی، مطلب آپ جی بالکل بایو کو جو نا پڑھ لیں گے تو ہمارے اسلام پہ کوئی حرف آ جائے گا، مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ پر عدم اعتماد ہو گیا نا کہ بھئی ہماری تو کوئی ضرورت نہیں، تو انہوں نے اس کہا کہ چلیں اگر یہ تحفظات ہیں تو ان کو اس طرح، اس کے لیے انہوں نے ایک تو اسلام کا نظریہ حیات، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے جو کہ ادارہ ثقافت نے شائع کیا تھا۔ دوسری ان کی کتاب ہے فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن، اور وہ کتاب جو ہے وہ بڑی معروف ہے، یہ کوئی یورپین ہی تھا، پتہ نہیں، اس کی ایک کتاب تھی فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اسی کو کہ ایجوکیشن کا یہ بھی ایک نصاب ہو سکتا ہے اور اس کا ایک پیٹرن یہ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس میں ان کا بنیادی یہ ہے کہ ایجوکیشن کو اپنے کسی نسب العین کے ساتھ وابستہ، مقصد اہم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن کا ایک بڑا عام ہے۔ یہ کتاب 1958 میں آئی تھی، اور اس کے بعد اس کی اشاعت میں پھر دوبارہ میں جب پرنسپل بنا گورنمنٹ کالج میرپور کا، اور وہاں میں نے ڈاکٹر رفیع الدین ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا۔ میرے بعد اس پر تھوڑی سی برف تو پڑ گئی، لیکن کوئی آئے گا، برف تو ہٹ جاتی ہے، جب گرمی لگے گی برف ہٹ جاتی ہے، پگھل جاتی ہے وہ۔ تو وہ یہ ہوا ہے کہ اس کو میں نے شائع کیا، اور اب اس کا ترجمہ ایک ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ہوا تھا۔
سبطین فضلی صاحب سے، لیکن وہ مکمل ترجمہ نہیں تھا. تو بعد میں یہیں جو فیصل آباد کے ڈاکٹر آصف امان صاحب ہیں انہوں نے ترجمہ شروع کیا، لیکن اب 2-3 سال ہو گئے. وہ فوٹو اسٹیٹ تو میں نے ان کو پہنچوا دی تھی، لیکن میرا ان کے ساتھ ابھی تو وہ انشاءاللہ بھی ترجمہ اس کا بھی ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے جو 2 باتیں کہی ہیں جو آپ کی گفتگو سے میں نے نتیجہ نکالا ہے. ایک تو انہوں نے ایجوکیشن کی حدود جو ہیں وہ محدودیت سے نکال کر ان کو لامحدودیت کی طرف وسعت کی طرف لے کے گئے. اور دوسری جو خوبصورت ترین بات ہے ان کی ایجوکیشن والی کتاب میں کہ انہوں نے ایجوکیشن کو نصب العین کے ساتھ جوڑا ہے. جی. اور جو ایجوکیشن نصب العین کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جڑ جاتی ہے وہ تو نتائج دیتی ہے. جی جی جی. اور ان کی ٹرم ہے اس بارے میں دایا العین. اچھا. دایا العین، یہ یعنی نصب العین کی طرف رغبت اور نصب العین کی طرف جدوجہد. کیا بات. تو یہ ان کی فلاسفی کا، بلکہ اس فلاسفی کو بہت تحسین بھی کی گئی. اب کسی بھی فلاسفر کی کسی فلاسفی کو آپ حرف آخر مت سمجھیں. جی بالکل بالکل. اس میں امینڈمنٹ کی، لیکن وہ فلاسفی کس حالات میں کس ماحول میں کہاں استعمال ہو سکتی ہے یہ تو ان لوگوں کا کام ہے نا. جی بالکل صحیح. یعنی اگر ہم ماضی میں سر دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اگر تفسیر کبیر لکھی گئی امام فخر الدین رازی نے، آج ہم اگر ان کو یکسر رد کر دیں تو یہ بھی کچھ دانش مندی نہیں ہے. نہیں جی، انہوں نے اس دور کے جو یونان کی فلسفی تھی اس کے رد میں اگر لکھی یا اپنا اسلام کا دفاع کرنے کے لیے لکھی. ایسے ہی زمخشری نے کتاب اپنی لکھی ہے، تفسیر کشاف لکھی ہے، تو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ہے. یعنی آج کے دور کے جو تقاضے تھے 20ویں اور 21ویں صدی کے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی بہت شاندار ترجمانی کی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں جی، ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسلامی فکر میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں ایک منفرد مفکر جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی جو مساعی ہے تدبر قرآن کے حوالے سے، قرآنی فلسفہ انقلاب کے حوالے سے، فلسفہ یقین کے حوالے سے، یا فلسفہ تضاد کے حوالے سے، یعنی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک باقی مفکرین کی لائن میں، حالانکہ ان کی صرف 2 یا 3 کتابیں ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی مرتب کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی چھاپ جو ہے ہماری فلسفی کے اوپر، مسلم فلسفی جو ہے 20ویں صدی بہت گہری ہے. بہت گہری. سر ایک چیز کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ نے پوچھی، یہ بڑا عام سوال ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہر دور میں بڑے مفکرین پیدا ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، بڑے مفکرین آئے ہیں. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ فکر یا فلسفے پر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا اثر بہت گہرا ہے. جی بالکل. اور یہ بات اس بات کی غمازی ہے کہ لوگ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے افکار کو بہت بلند سمجھتے ہیں، بے شک، لیکن ساتھ وہ اس عاجزی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے. وہ براہ راست جڑے ہوئے ہیں اپنی فکر کے ساتھ. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں فلسفے کو کافر سمجھ لیا گیا ہے. ٹھیک. انہوں نے فلسفے کو کافر نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، اسی ضمن میں ڈاکٹر رفیع الدین نے ان کے اندر جو شخصیت ابھری، تو ان کے شاید ایگزیکٹلی الفاظ یہ نہ ہوں، میں نے ان کو ذرا زیادہ وہ کر دیا کہ علم ہوتا ہے، علم کافر نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا. یعنی وہ علم ہے. ایسے ہی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، انہوں نے یہ فلسفہ یورپ کے فلاں کا ہے اٹھا کر دریا میں نہیں پھینکا. انہوں نے دیکھا کہ انسان نے جو اپنی عقل استعمال کی ہے
اس انسانی عقل سے انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے اندر خوبصورتی یہ آئی کہ ان کو علامہ اقبال نے تجویز کیا دنیا کے دو معروف ترین صوفی، دو معروف ترین فلسفی، کم از کم محی الدین ابن عربی کے فلسفے کو آج بھی دور سے ہی دیکھا جاتا ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. ان کی چونکہ پی ایچ ڈی تھی کہ محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود اور مجدد الفسانی کے نظریہ وحدت الشہود کا ایک تقابلی موازنہ کیا جائے. ٹھیک. چونکہ شاید ہمیں یہ ہندوستان کے تناظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم وضاحت کریں اور اسلام کی صورت اور واضح کریں کہ توحید کے حوالے سے اسلام کتنا ممتاز ہے. ٹھیک. اور یہ سوچ تھی علامہ اقبال کی. علامہ اقبال نے اس سوچ کو سید ظفر الحسن جو اس وقت علی گڑھ میں فلسفہ کے ہیڈ تھے ان تک پہنچائی کہ اس پر کوئی کام کروایا جائے. ٹھیک ہے. تو برہان احمد کا انتخاب ہوا اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو خیر ان کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں مجھے کشف ہوا ہے اور مجدد الفسانی کہتے ہیں مجھے بھی کشف ہوا ہے. تو برہان احمد فاروقی کو کچھ بھی نہیں ہوا تو میں موازنہ کیسے کروں. اس کے بعد انہوں نے 2 سال تک وہ مجدد الفسانی کے ایک نواسے تھے ان کے پاس وہ انہیں لایا گیا، ان کی تربیت ہوئی اور باقاعدہ 2 سال ان کی صوفیانہ تربیت ہوئی. اور جب وہ کسی مقام پر پہنچے تو پھر وہ انہوں نے یعنی کشف ان تک آیا تو پھر انہوں نے موازنہ بھی کیا. ایک تو ان کے پاس یہ بات تھی. دوسرا یہ کہ مغرب کے فلسفیوں سے وہ بھاگے نہیں. ٹھیک. اور انہوں نے پوری طرح علم کی شان یہ ہے کہ یہ جو درخت ایک بلند ہو کر اگر 10 فٹ کے اوپر چلا جاتا ہے بیج کی حقیقت اپنی جگہ ہے. اس کی باقی ٹہنیوں کی، تنے کی، برانچز کی ساری اہمیت اپنی جگہ ہے. کوئی بھی اس کی اہمیت کو جٹلا نہیں سکتا. لیکن گروتھ کا ریٹ جو ہے وہ سب سے آخری جو کمپل ہوگی اسی سے تو شروع ہوگا. جی بالکل صحیح. گروتھ تو وہیں سے ہوگی نا. برہان احمد فاروقی نے سب مطالعہ کیا. ٹھیک ہے. لیکن جو آخری چوٹی کی کمپلیں تھی کہا نہیں علم تو یہیں سے اوپر جائے گا نا. اللہ اکبر. تو جو تھا وہاں سے انہوں نے اٹھایا. خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے مغرب کے فلسفیوں سے بھی اگر استفادہ کیا ہے تو اٹھایا کیا ہے منہاج القرآن. واہ 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 واہ. کہ قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں آج کے دور میں 20ویں صدی کے تھے وہ اور 20ویں صدی میں ہم قرآن کا مطالعہ کیسے کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اس طرف جو ہے وہ رخ دیا. اس لیے ان کی کتاب کا نام بھی منہاج القرآن ہے. ٹھیک. جو پہلی ان کی معروف جو ایک دستاویز ہے اور میں نے اس کی شرح بھی کر دی ہے. یہ ناظرین اور سامعین ضرور ذہن میں رکھیں. اس کی شرح ہو چکی ہے. اب دیکھیں بہت جلد اس کی اشاعت بھی. شرح کس نام سے آپ نے کی اس کی؟ شرح منہاج القرآن. شرح منہاج القرآن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سیدھی یعنی آپ نے جو نمایاں وصف بیان کیے ہیں کہ وہ جب تک مشاہدے کے مقام تک نہیں آئے انہوں نے اپنی ریسرچ کا آغاز نہیں کیا. یہ ڈاکٹر صاحب کو سب سے ممتاز کرتے ہیں جی ان کی فکر کا. اور یہی چیز ہے وہ جو سالڈنیس ہے. پھر انہوں نے آگے تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب فہم القرآن جو ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. ہر مفکر نے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے طور پہ اس کی کسی نہ کسی جہت سے مفسرین نے بھی اس پہ کام کیا، مفکرین نے بھی کام کیا، فلاسفرز نے بھی کام کیا. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ ان کے ڈائریکٹ شاگردوں میں سے ہیں، وہ مطالعہ قرآن کیسی کروانے کے حامی تھے کہ مطالعہ قرآن کیسے کیا جائے، قرآن کا درک کیسے حاصل کیا جائے. اس بارے میں کیا ان کی رائے تھی ڈاکٹر برہان صاحب کی؟ وہ
یہ منہاج القرآن، جی یہ صرف یہ جو لفظ ہے یہی ساری تشریح کرتا ہے اچھا کہ منہاج القرآن پہلے بھی رہے ہیں، ٹھیک، آج کے وقت میں عصر حاضر میں قرآن کا مطالعہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ وقت کے عالم کو، وقت کے محقق کو، وقت کے متکلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس طرح اس کا مطالعہ کیا جائے۔ ان کی فکر میں ایک بڑی کامل چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ یقین پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ مایوس نہیں ہونے دیتے اپنے قاری کو یا اپنے مطلب شاگرد کو یا اپنے ساتھ جڑے ہوئے اس شخص کو، یعنی وہ یقین، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا مشہور ان کی سینگ ہے کہ آج کا جو دور ہے یہ کافرانہ یقین اور مومنانہ بے یقینی کا دور ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت ٹرمینالوجی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یعنی یقین کے حوالے سے یعنی وہ موجودہ دور کا جو تجزیہ کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ درجہ یقین پہ اس طرح فائز نہیں ہے جس طرح آج کا کافر اپنی ایجادات پہ یا اپنے علم پہ نازا بھی ہے اور اس کو یقین بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کے اوپر ہی اتنا یقین نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آج کا مسلمان کیسے آگے بڑھائے؟ بات تو آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ بنیادی طور پر وہ یقین کیسے حاصل کیا جائے۔ یقین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان بالغیب کا یقین وہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ جی یہاں جی جی ایمان بالغیب کا بالکل نہیں، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ جی مسلمانوں نے خدا سے تعلق توڑا کبھی بھی نہیں، سب سے شدید رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے قرآن سے اپنے آپ کو ڈی لنک کبھی نہیں کیا، ٹھیک، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اور مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو آنچ نہیں دینے۔ بے شک نہیں آئی۔ اب یہ تین ایسی فنڈامنٹلز ہیں جو مسلمانوں سے کبھی غائب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پھر بے یقینی کیوں آ گئی؟ سوال یہ ہے۔ جی تو ڈاکٹر برہان صاحب اس بے یقینی کی طرف جا رہے ہیں۔ کافرانہ یقین میں کیا آیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے اصول خدا کو کنارے رکھا، اصول مادی اختیار کیا اور کہا کہ ہم ماورائی چیزوں کو زیر بحث نہیں لائیں گے، جو چیزیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اور ہاتھوں سے میس نہیں کیا جا سکتا، ان کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، ہم ان کو علم کے دائرے میں نہیں رکھتے۔ یہ کوئی برائی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے، ایک ضابطہ بنا دیا کہ نہیں ہم اس ضابطے میں یہ کریں گے، اور وہ آبزرویشن اور مشاہدات کے تحت ہم آگے چلیں گے، اور وہ انہوں نے اپنایا۔ یہ کس نے اپنایا؟ انسان نے اپنایا نا۔ اس کو آپ کسی خانے میں نہ رکھیں، ٹھیک ہے، یہ انسان نے اپنایا نا۔ تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے نتیجہ بھی دیا اور اس کو یقین بھی آیا۔ اس نے نتیجہ بھی دیا، اس نے یقین بھی دیا۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہے کہ نتیجہ خیزی کے بغیر یقین نہیں آئے گا۔ اب ہم جو کافرانہ یقین ہے وہ نتیجہ خیزی سے آیا ہے، بالکل صحیح، وہ ایجادات سے آیا ہے، وہ اسی علم سے آیا ہے۔ اب ہم نے اس کے کفر کے خانے میں رکھ دیا اگر، تو اب دوسرا متبادل راستہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں تھوڑی سی جو ہے وہ ہم غلطی کی ہے ہم نے، اور ہم اسی وجہ سے کہ خدا پر یقین نہ ہمارا ٹوٹا ہے نہ دنیا کے کسی اور چیز کا ٹوٹا ہے۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ باقی دنیا نے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا چھوڑنے سے بھی چھوٹتا نہیں ہے، یہ بالکل، اور مذہب چھوڑنے سے بھی چھوٹتا نہیں ہے۔ دنیا میں کسی نے بھی مذہب نہیں چھوڑا، ہاں اس کے انداز اپنے ہو سکتے ہیں نا، جیسے لباس ہر کوئی اپنے علاقے کا لباس پہنتا ہے، اس پر کیا اعتراض ہے؟ ایسے ہی ان لوگوں نے، ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے یہ جو حصی علم ہے اس کو کافرانہ خانے میں رکھ دیا، اور اس کی وجہ سے ہم نتیجہ نہیں دے سکے اور بے یقینی کا شکار ہو گئے۔ اس کی طرف یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے کہ یہ دوبارہ کیسے حاصل ہو، اور اس کے لیے انہوں نے بالکل واضح طور پر
کہ جہاں سے علم جہاں پہنچا ہے اس کی آپ وہاں پر کانٹ چھانٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بات ہم گفتگو کے بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو دور ہے جسے ہم 21ویں صدی بھی کہتے ہیں، عصر حاضر جو ہے یہ اپنے تقاضے رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت آنے والا جو دور ہے اس دور کے تقاضے تو مختلف ہوں گے، تو قرآن مجید جو ہے یہ تو آج نازل ہو رہا ہے، یہ آج نازل ہوا ہے، تو بعد والی صدیوں میں قرآن مجید کیا اس دور کا ساتھ دے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا القرآن یفسرہ الزمان، ہر زمانہ جو ہے وہ قرآن کی اپنی تشریح کر لے گا اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ قرآن آج ہی کے دور کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن اتنا تازہ ہوگا اس دور میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض جو قرآن فہمی کے پیچھے چل رہے ہیں یا قرآن فہمی کی کاوشیں کر رہے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایسی کاوشیں کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن تو ترجمہ کرنے سے سمجھ ہی نہیں آتا، بعض کہتے ہیں جی قرآن جو ہے اس کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر کرنے سے بھی سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، نہ ترجمہ کرنے سے قرآن سمجھ آئے نہ تفسیر کرنے سے سمجھ آئے، آج کا جو مبتدی ہے، طالب علم ہے، وہ پھر تفہیم قرآن کیسے کرے؟ نہ اس نے مفسرین کے اوپر یقین کرنا ہے، کیونکہ آج ہمارے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفسرین نے قرآن مجید کو پیش نہیں کیا، مفسرین نے اپنی رائے پیش کر دی ہے اللہ کے کلام کے اوپر، اور اللہ کے کلام پہ زیادتی کر دی انہوں نے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو بتائیے ہم اللہ کے کلام پہ زیادتی بھی نہ کریں، نہ کوئی کر سکتا ہے، تو پھر اب میں نے سورہ فاتحہ ہی سمجھنی ہے، میں سورہ فاتحہ کو ترجمہ کیے بغیر کیسے سمجھوں؟ آج کے نسل نو کو میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے ترجمے کا سہارا بھی نہیں لینا ہے، میں نے تفسیر کی طرف بھی نہیں جانا، میں سر قرآن کے دامن میں کیسے اپنا لے سکتا ہوں؟ کیا یہ صرف ثواب کی کوئی کتاب ہے کہ میں اس کو رٹا لگا لوں اور یہ مجھے ثواب، یا میرے مرنے کے وقت سورہ یاسین یا بیٹی کا جہیز، یا کوئی اس کی کوئی جو فلسفی تھی، یا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا سمجھنے کے لیے میری وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو کیا آسانی کا رستہ مفسرین کے ذریعے ہم تک آیا ہے، متکلمین کے ذریعے ہم تک آیا ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو آسان کر کے ہم تک لانا تھا؟ اللہ تو کہتا ہے میں نے آسان بنا دیا۔ سر آج کی جو گتھی ہے اس کو ہم کیسے سلجھا سکتے ہیں؟ قرآن سے ہم رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے کوئی اس کا ایک پس منظر بھی بیان کیا ہے، میں اس طرف تو نہیں جا رہا، میں چند سوال ضرور پیدا کروں گا اور ہمارے ناظرین اور سامعین بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں گے۔ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کس نے اتارا ہے اور کس کو اتارا ہے اور کس لیے اتارا ہے؟ جی ٹھیک، بنیادی سوال ہو گیا۔ قرآن کس نے اتارا ہے، کس کے ذریعے اتارا ہے، جی، اور کس کے اوپر اتارا ہے، کس کے لیے اتارا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک پورا چین ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چار سوال ہو گئے جی، اور یہ چین جو ہے اس کا جو آخری چین ہے وہ حضرت انسان ہے۔ جی بالکل، قرآن یعنی انسان قرآن کے لیے نہیں اتارا گیا، قرآن انسان کے لیے اتارا گیا ہے۔ اب جو چیز آپ کی ملکیت ہے اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں ہے کہ وہ آپ کو حکمت بھی سکھائیں گے، وہ آپ کو قرآن بھی سکھائیں گے، وہ آپ کو کتاب بھی سکھائیں گے، تو یہ سوال آتے نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ علم کی دنیا میں ہر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیتشے نے کہا کہ خدا مر گیا ہے اور ہم نے اس کو مار دیا ہے، تو یہ بھی تو کہنے کا وہ حق رکھتا تھا نا۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مفسرین جو ہیں یہ انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا،
اچھا یہ سوال بنیادی طور پر ان چیزوں سے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن انسان کے دائرہ کار کی بات ہے. میرے نزدیک متکلم قرآن انسان ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسے نہیں ہے کہ ہر شخص متکلم بن جاتا ہے. کوئی علم بھی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے جس مجاہدے کی ضرورت ہے وہ اس مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ودیت کیا گیا اور وہ وحی کے ذریعے نبوت کے ذریعے وہ شان ہی الگ ہے. اب اس کے بعد نبوت کا جو خاتمہ کیا گیا وہ کیوں کیا گیا یہ سوال ہے ایک. مطلب کیا انسان مکمل ہو گیا تھا, خدا کی کائنات مکمل ہو گئی تھی, پھر کیوں ایسا ہوا؟ یہ تو سب کچھ ابھی چل رہا ہے, 1400 سال تو ہو ہی گئے, 15ویں صدی چل رہی ہے. تو اس کے بعد تو نبی آیا کوئی نہیں. کاروباری نبی چلیں, کوئی اگر بیچ میں سے نکل بھی آیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں, لیکن زمانہ تو نہیں نبوت کو اس طرح مانتا. زمانہ جو مانتا ہے وہ اپنے حساب سے مانتا ہے. تو ختم نبوت کا جو معنی ہے وہ حضرت انسان پر اعتماد کرنے کا اعلان ہے. بالکل صحیح, درست. اور اسی وقت قرآن بھی اتار دیا گیا. اس سے پہلے کی کتب کی اپنی کیفیت ہے, اس میں میں نہیں جاؤں گا. تو حضرت انسان پر اعتماد کر دیا گیا. گویا حضرت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کار نبوت کا وہ جانشین ہے. اب کار نبوت کا جو جانشین ہے قرآن اسی نے سنبھالنا ہے. اور نائب کون ہے؟ وہ خدا کا ہے. خدا نے حضرت نائب کو ایک مقام پر شعور کی اس سطح پر لے جانا ہے جہاں اس کا نائب اس کے سامنے روبرو ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے. بہرحال یہ متکلم قرآن حضرت انسان ہے. ٹھیک ہے. ہاں, جیسے آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی, جلال الدین سیوطی نے بھی کہا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے 500 معنی ہیں. ٹھیک ہے. الاتقان میں موجود ہے. ہر شخص اس معجزے کی طرف چلتا رہے گا, دیکھتا رہے گا, سوچتا رہے گا, نئے نئے موتی لاتا رہے گا. اب یہ کہیں کہ یہ کہا ہوگا, خدا نے نہیں کہا ہوگا, یہ خدا کا گمان ہے, خدا کا ہے, یہ اس کا انسان کا گمان ہے. ٹھیک ہے. اور انسان یہ کہہ سکتا ہے. علامہ اقبال جب شکوہ کرتے ہیں تو وہ کہاں سے جا کر کرتے ہیں؟ شکوہ کر سکتا ہے نا انسان. جی بالکل. ایسا نہیں ہے, جا سکتا ہے یہ انسان ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے, خدا نے کروانا ہے. یہ حضرت نائب کو آگے بڑھنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آخری سوال اب میرا آپ سے رہ گیا ہے, کیونکہ آپ کی ایریا جو ہے ریسرچ کا اس میں وہ شامل ہے, اس لیے میں چاہوں گا کہ آخر پہ آپ اس کا مختصر سا مجھے جواب عنایت کر دیں. 21ویں صدی میں, کیونکہ آپ کی سیرت کے اوپر بھی ماشاءاللہ کتابیں موجود ہیں اور بڑی ہی وقیع کتابیں ہیں جسے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے پبلش کیا ہے, تو 21ویں صدی میں آج کا جو نوجوان ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیوں اور کیسے کرے؟ بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو یہ ہم نے ایک غلطی کی ہے. غلطی ہوتی ہے نا, اس کو درست بھی تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی نشاندہی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے راہبری کو بیچ میں سے نکال دیا ہے. اچھا. اور ٹیکسٹ پر آگے ہے. ٹھیک. یہ سوال غور والا ہے. راہبری کو ہم نے کنارے کر دیا. ٹھیک ہے. ٹیکسٹ پر آگے, یعنی قرآن اور حدیث کو تو لے لیا, جی,
لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے الگ کر دیا. ٹھیک. راہبری ہمیں سیرت پاک سے ملتی ہے. بے شک بے شک. قرآن اور حدیث اس راہبری کے لیے دلیلیں فراہم کرتے ہیں. بے شک. راہبر کے بغیر جو بھی ذاتی راہ ہے، ذاتی راہ تو ہمارے پاس ہے یا ہمارے پاس راستے میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن راہبر نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر ہم اپنی منزل سے تو کبھی بھی آشنا نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس ٹیکسٹ کا مطالعہ جو ہے وہ تو آج غیر مسلم بھی کر رہا ہے، وہ جیوز بھی کر رہے ہیں، وہ سارے کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی جگہ پہ ہمارا اور ان کے درمیان ایک چیز ہے جو حد فاصل بنی ہوئی ہے یہ ہمارے اور ان کے درمیان، وہ راہبر کی بات ہے. یہ راہبر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. آپ نے بہت ہی شاندار انداز میں، جامع انداز میں ایک طویل انٹرویو جو ہے آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے، امام بخاری فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اسکالرس کے لیے، نوجوان طلبہ و طالبات کے لیے اور ہمارے معاشرے کے عام فرد کے لیے جو ہے وہ ہمیں عنایت کیا. آپ کا بہت شکریہ. میں اجازت مطلب لیتے ہوئے آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع فراہم کیا اور یہ ادک باتیں اور یہ مشکل سوالات، اور پھر مجھے آپ نے ایک کرسی پر گھیر کر تو جو کچھ تھا وہ مجھ سے نکلوانے کی کوشش کی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے درمیان آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب، جو عظیم استاد ہیں، فلاسفر ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، اور قرآن مجید کے مطالعے کی نئی جہتیں جو ہیں ان کو ہمارے درمیان متعارف کروا رہے ہیں. ڈاکٹر رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر جو اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کشمیر کو آپ لے لیں، پھر جو بھی امت کے سلگتے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ تھی ڈاکٹر صاحب کی سوچ اور فکر، جو آپ نے ایک طویل انٹرویو کے دوران جو ہے ملاحظہ کی، سماعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے جو اساتذہ ہیں، جو وقت کے عظیم لوگ ہیں، ان کی فیوزات کو سمجھنے اور عام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان اختر ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.